بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آخری سوال یہ ہے آج کے موضوع کا کہ بعض اوقات ہمارے جو صوفیزم کے لوگ ہیں ان کی کتابوں میں یا ان کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور انہیں کچھ حقائق ان پر واضح کیے، تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آج کے دور میں آ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بہت اچھی وضاحت کر دی تھی۔ تو ایک صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا، اور شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث میں جو آپ نے ایک شرط بیان کر دی ہے کہ جو مجھے بیداری میں دیکھے گا، جو مجھے خواب میں دیکھے گا، من رآنی فی المنام، جو مجھے نیند کی حالت میں خواب میں دیکھے گا، فسیرانی فی الیقظۃ، وہ بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ جیسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ بات تھی۔ صحابہ کرام ابھی جب کبھی خواب میں آپ کو دیکھتے تھے دن میں بیداری میں بھی دیکھ لیتے تھے، اور ساتھ میں ولا یتمثل الشیطان بی، کہ شیطان میں صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ نہیں کہ رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے وہ کسی صحابی کو دھوکہ دے دے، ایسی بات نہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے نا، صحابہ کرام بھی اگر دیکھتے تھے، اسے دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کسی خواب میں، صحابی کے خواب میں نہیں جاتے تھے، یا کسی امتی کے خواب میں نہیں جاتے کہ جی میں آج فلاں کے خواب میں چل جاؤں اور فلاں کے، اس کا مطلب ہے پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہ صحابی یا فلاں میرا امتی کس علاقے میں ہے، کس جگہ میں ہے، کون سا آج کل اس کا گلی محلہ ایڈریس اس کا چل رہا ہے، تو وہاں پہ جاؤں اور اس کا خواب میں جا کے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی اس دور میں جو صحابہ بھی دیکھتے تھے صرف دیکھنے والا دیکھتا ہے، خواب ہمیشہ دیکھنے والا ہی دیکھتا ہے، وہ اپنے تصورات کے اندر اس کی ایک امیجینیشن ہوتی ہے، صرف دیکھنے والا دیکھتا ہے، کوئی کسی خواب میں جا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہ نہیں بتایا کہ میں کس کے خواب میں جاؤں گا، دیکھنے والے کے جو دیکھے گا وہ دن کی بیداری میں بھی اللہ کے رسول کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ اس مراد سے صحابہ کرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے وفات کے بعد جتنے بھی دیگر صحابہ کرام ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، نہ ابو بکر صدیق نے، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کسی نے نہیں کبھی دعویٰ کیا تھا کہ آج رات اللہ کے نبی علیہ السلام آئے وہ مجھے فلاں مسئلے میں یہ ہدایت دے کے چلے گئے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ملتا۔ ضعیف روایات، پھر وہی بات ہے، ضعیف منکر جعلی روایات جو ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، صحیح حدیث میں کوئی ایسا نہیں ملتا۔ پھر اگر اس سے مراد یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں جاتے ہیں، اس کا مطلب نبی علیہ السلام وفات کے بعد ان کو پھر دنیا کے حالات کی خبر ہے، امتیوں کو بھی خبر ہے، اور ان کے ایڈریسوں کو بھی پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ لیکن یہ بات قرآن جو صحیح حدیث ہیں ان کے قرآن کی آیات اور صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ جس دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا بتاؤ تمہاری امت نے کس حد تک تمہاری دعوت کی پاسداری کی، کتنی عمل رہی تمہارے دین کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کہیں قالوا لا علم لنا، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں نہیں پتا، انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں تو جانتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی تمام انبیاء یہ بات کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا۔ اگر اس کو پتا ہوتا وہ بتا سکتے تھے کہ یا اللہ میری امت تو بگڑ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، نہیں، وہ کہتے یا اللہ ہمیں نہیں پتا، یہ بات اللہ کے رسول کہہ دیں گے۔ اچھا، یہ بات آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے حوض کوثر کے اوپر میں پانی پلاؤں گا تو کچھ لوگ آئیں گے، اچانک ان کو بائیں طرف یعنی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، میں ان کو ان کے نشانات سے پہچانوں گا اور میں کہوں گا یا اللہ ان کو چھوڑو، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کو چھوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما حدثوا بعدک، تجھے نہیں معلوم تیرے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا نئے گل کھلائے تھے، کیا کیا دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کی تھیں، کیا بدعتیں گڑھتے رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت عبد صالح یعنی عیسیٰ ابن مریم کی طرح، اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی طرح کہوں گا کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں اس وقت تک ان کا نگران تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو ان کے اوپر نگران باقی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا،
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا مجھ کو میری ماں کو الہ بنا لینا, وہ کہیں گے یا اللہ جب تک ان کا درمیان تھا اس وقت تک کا مجھے پتا ہے, اس کے جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو نے گران باقی ہے. لیکن نبی علیہ السلام میں بھی انہی کی طرح جواب دوں گا. یعنی کیا پتا چلا کہ پچھلے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پچھلے حالات سے پیغمبر بے خبر ہوتا ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ نے عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے, 100 سال تک ان کو مردہ رکھا, 100 سال تک بعد جب ان کو زندہ کر کے اٹھایا, پوچھا بتاؤ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو, مگر دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ پتہ نہیں 100 سال. اگر پیغمبر کو پچھلی خبر ہوتی تو لوگوں کے خوابوں میں جاتا ہوتا یا اس کے اوپر امت کے اعمال پیش ہو رہے ہوتے, بتا سکتے تھے کہ اللہ 100 سال سیدھا سیدھا صاحب ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں کوئی نہیں پتا. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو تصور خواب میں یہ ایک سمجھ لینا آج ایک رواج بن گیا, ڈرامہ بن گیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری فضیلت ہو, لوگ میرا زیادہ ادب کریں, یا اپنی بات کو زیادہ ثابت و ثقہ ثابت کرنے کے لیے اپنی وہ کہتا ہے اللہ کے رسول خواب میں آئے اور میری شاباشی دے گیا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. کوئی نئی تحریک اٹھتی ہے, اس کا بانی کہتا ہے اللہ کے رسول آئے, ان کا تم نے یہ کام بہت اچھا کیا. کوئی کتاب لکھتا ہے, کہتا ہے یہ کتاب جب میں نے لکھی اللہ کے رسول خواب میں آئے, انہوں نے کہا تم نے یہ بہت اچھی کتاب لکھی ہے. یعنی اس چیز کی مشہوری کے لیے, اس کی فضیلت کے لیے ہر فرقہ جو اللہ کے رسول کا اس کا بانی یا اس کا کوئی لیڈر جو اللہ کے رسول خواب میں لے آتا ہے اس کو بتاتا ہے. یعنی اس سے تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا فساد اللہ کے رسول نے مچایا ہوا ہے معاذ اللہ. یعنی وہ ہر ایک کو شاباشی دے جاتے ہیں کہ تم بالکل صحیح کام کر رہے ہو, تمہارا فرقہ بھی صحیح ہے, تمہاری کتاب بھی ٹھیک ہے, تمہارا مشن بھی ٹھیک ہے, سب کو شاباشی دے جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں فرقے نہ بناؤ, اور یہ فرقے بنا کے بیٹھے ہیں, اللہ رسول آ کے اس کو شاباشی دے رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے قرآن کے بھی خلاف ہے, صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے. صحابہ کرام کے لیے صرف تھا یہ, اور وہ بھی جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے. وفات کے بعد کسی صحابی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا, کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو دیکھتا بھی تھا تو وہ خود دیکھتا تھا, اللہ کے رسول کسی خواب میں نہ جا سکتے تھے, نہ آج آپ کوئی بھی نہیں جا سکتا. اگر جا سکتے ہیں اس کا مطلب ان کو علم بھی ہے, شعور بھی ہے, ان کو اعمال بھی پیش ہو رہے ہیں, ان کو ہر چیز ہر ایک کا پتہ ہے. جبکہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ قیامت کے انصاف انکار کر دیں گے, یا اللہ ہمیں نہیں پتا, ان کی پکاروں سے بے خبر ہوں گے, وہ ان کو شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہہ دیں گے یا اللہ تو ہی عالم الغیب ہے, جب تک ان کے درمیان میں رہے اسی وقت تک ہمیں پتا, بعد میں تو ہی عالم الغیب ہے, تو ہی ان کے اوپر نگران باقی ہے. صحیح. قرآن ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے, حدیث ہمیں کچھ اور بتا رہی ہیں, اور یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ ہمیں کس راستے پہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن جو ہے ان سارے اختلافات کا فیصلہ کر دیتا ہے. قرآن جو ہے میزان ہے, قرآن حکم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ فرقان ہے, مہیمن ہے. یہ اللہ نے کتاب نازل ہی اس لیے کی کہ تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے جو لوگوں نے پیدا کیے آپس کے اندر. تو قرآن ان چیزوں کو کلیئر کر دیتا ہے. تو ہمیں کوشش کریے کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ قرآن کے اوپر پیش کریں, صحیح حدیث کے اوپر پیش کریں, آپ کو پتہ چلے گا ایک ہی مضمون ملے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, اور دنیا اور آخرت کے انعامات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.